बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। इस हकूमत के आने से बाद जो शहबाज शरीफ ने पहले शुरू में जब ये वज़ीर आज़म बना था तो इसने एक जुमला बोला था कि मैं इस मुल्क को रॉकेट की तरह ऊपर लेके जाऊंगा। तो अब ये इस मुल्क को वाकई वो रॉकेट की तरह मुल्क को नहीं, ये अवाम को रॉकेट की तरह ऊपर यानी खुदा के पास पहुंचाने का इसने तहैया कर लिया। अब इस हुकूमत के आने से बाद गरीब को किसी किस्म की कोई यानी कि उसको कोई फ़ायदा हुआ हो, कोई रिलीफ मिला हो, कोई अच्छी खबर मिली हो, कोई खुशखबरी मिली हो, कुछ उसको रिलीफ मिला हो, नहीं, उसको रिलीफ नहीं मिला। उसको डेली बेस पे एक शॉक, एक अटैकिंग वाले उसको झटके मिल रहे हैं। अभी जो आज खबर आया है वो पिछले 2-4 दिन से जो गर्दिश कर रही है वो ये है, और हकीकत है ये खबर, वो ये है कि आज बल्कि जो आटे की कीमत है फ्लोर मिल मालकान ने उसके अंदर बेतहाशा इजाफा कर दिया है। अब जो चमन है, क्वेटा का इलाका, बलूचिस्तान के चमन के इलाके में 2.5 मन आटे की जो बोरी है वो तकरीबन 12,000 रुपए की है। सिंध के अंदर जो बिलावल, वो वैसे सिंध वालों को चाहिए कि या तो भुट्टो को जिंदा रख लें या खुद जिंदा हो जाए। अब यह फैसला करना सिंध वालों की सवाबदीद है कि उन्होंने किसको जिंदा रखना है। यानी बिलावल की आप कल के जलसे की तकरीर उठा के देख लें, उसके अंदर कोई एक पॉइंट जो उसने सिंध की आवाम के लिए या बेनज़ीर के नाम पे कोई जारी कर देता कि मैं बेवाओं के लिए ये कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, सिंध के हुकूमत से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि गरीब लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दें। कोई एक प्रोजेक्ट उसने लॉन्च करने की बात की, सिवाय इमरान के ऊपर तनकीद, सिवाय इमरान खान को बुरा भला कहने के और यू टर्न ये वो कह के। अब ज़रा इनकी हकीकत तो देखो, सिंध के अंदर जो आटा है वो तकरीबन 6,000 के राउंड अबाउट चक्की का आटा पहुंच चुका है, और ये बातें करते हैं कि हम मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए आए थे। ओ भाई, खुदा का खौफ करो, आप अगर दिवालिया होने के लिए बचाने के लिए आए थे तो आज कोई एक पॉइंट जो उसके अंदर कमी आई हो, जो खुर्दो जो गरीब आवाम की बेसिक चीजें हैं उसके अंदर कोई एक चीज जिसके अंदर कमी हुई हो। और बिलावल का वो मुझे बड़ा ट्वीट सामने आया है, मैंने अभी निकाला, जिसके अंदर 26 नवंबर 2018 के अंदर मोहतरम बिलावल भुट्टो ने फरमाया था कि 10 रुपए की रोटी 15 रुपए का नान, ये है नया पाकिस्तान वारे इमरान खान। तो आज मैं पूछता हूं बिलावल भुट्टो साहब से, 25 रुपए की रोटी 35 रुपए का नान, ये है पुराना पाकिस्तान? कुछ तो खुदा का खौफ करो कि आपको गरीब कौम की कोई यानी कि है भी सही, या तो आप ऐलान कर दो ना कि गरीब मर जाए, खत्म है, हम हुकूमत जो है शर्फिया के लिए, गरीब लोगों के लिए हम आए ही नहीं है। आप जब से आए हो सिवाय आपने किस माफ करवाने के कोई एक यानी कि आपने कोई उसके अंदर पॉइंट उजागर किया? इमरान के दौर में यानी कि 10 रुपए की रोटी, और ये बिलावल खुद कह रहा है आज रोटी 25 रुपए की हो गई है। क्या आपको शर्म नहीं आ रही? आपके दिल नहीं कांप रहे? क्या आपने कल जलसे के अंदर यह अनाउंस किया या कोई कार्रवाई के लिए कोई अनाउंस किया? और सिंध के हालात आपके सामने हैं। क्या सिंध के अंदर कल पुलिस वालों ने दर्दी से नौजवान को कत्ल नहीं किया? क्या आपने उसके ऊपर नोटिस लिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? यस, अब भुट्टो और मां को जिंदा रख के और आप फरमा रहे थे कि मेरी बीबी शहीद के यानी मुशर्रफ कातिल फलाना, तो मैं आपसे आज सवाल करता हूं, आप फौज को बड़ा बुरा भला कह रहे थे, बड़ी उसके ऊपर तनकीद कर रहे थे, तो मैं आपसे सवाल करता हूं, और सवाल यह है कि क्या बेनजीर के कत्ल के फौरन बाद आसिफ अली जरदारी 5 साल के लिए प्रॉपर एक पूरी यानी कि अथॉरिटी के साथ प्रेसिडेंट नहीं रहे? और क्या बेनजीर शहीद को किसने कहा था सिक्योरिटी अपना यानी कि रूट चेंज करने का? किसने उसको कहा था कि बाहर वेव करो दरवाजे से निकल के? किसने कॉलें की थी? यानी आप कोई खुदा का खौफ, कब तक आप अपनी वालदा के नाम पे और नाना के नाम पे सियासत करेंगे? क्या सिंध के हालात किसी के से ढके छुपे हैं? आज आपको कम से कम यानी कि तीसरी टर्न्योर खत्म होने वाला है। क्या आपने सिंध के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया? कोई बड़े प्रोजेक्ट किए? आप कहते हैं इमरान ने क्या किया, दफा मारा, उसने कुछ नहीं किया। आप बताओ आपने क्या किया? तीसरी बार आप एक दफा वफाक के अंदर लगातार आपको तीसरी बार 2/3 मेजोरिटी हुकूमत आपको मिलती रही है सिंध के अंदर। क्या आपने कोई एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया? और इधर आ जाओ, माशाल्लाह शहबाज शरीफ अनाउंस कर रहे थे
کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا گھڑی بیچنے والے کو آپ نے ووٹ دینا ہے یا خدمت کرنے والے کو. تو شہباز شریف صاحب یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. اگر قوم نے واقعی، میں کہتا ہوں قوم واقعی فیصلہ کرے کہ کس نے خدمت کی تھی، کس نے مطلب کہ کس نے یعنی کہ ووٹ اور گھڑی بیچ کے اور اس قسم کی یعنی کہ سیاست کی، میں بتاتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ عمران تو وہ اسی خزانے سے، بقول آپ کے وہ خالی تھا نا، خزانہ دیوالیہ تھا. کس نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے اوپر آ کے اس کی حکومت گراؤ؟ اگر وہ آپ کے بقول خزانہ خالی تھا، ملک کی بربادی کا عمران خان ذمہ دار ہے، تو وہ اسی خزانے کے ساتھ صحت کارڈ نہیں چلا رہا تھا؟ کیا لوگوں کے صحت کارڈ پہ علاج نہیں ہو رہے تھے؟ کیا لنگر خانے نہیں چل رہے تھے؟ کیا احساس پروگرام جو ہر خاندان کو 12 سے 14,000 روپے دیا جا رہا تھا، کیا وہ نہیں چل رہا تھا؟ کیا پیٹرول پر سبسڈی نہیں دی جا رہی تھی؟ کیا ڈیم نہیں بن رہے تھے؟ اور آپ کہہ رہے ہو کہ ڈیم کسی نے نہیں بنائے. وہ خواجہ سے فرما رہے تھے، خواجہ سعد رفیق سوری. تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ڈیم، کیا یہ کوئی یعنی چابی والا کھلونا تھا کہ آپ نے وہ چابی گھمانی اور بن جانے تھے، یا کوئی الہ دین کا چراغ تھا عمران کے پاس کہ وہ گھماتے اور بن جاتے؟ محترم 14 خرب روپے کم از کم ایک پروجیکٹ پہ لگنے ہیں. تو کیا خزانے کے اندر اتنا پیسہ تھا؟ اور چلو اس نے کچھ نہیں کیا، تو آپ نے آج تک یعنی کہ آپ کے ملک کے اندر جو پاکستانیوں ڈیم بنے ہیں وہ افواج نے بنائے ہیں، جن کو یہ سارے برا بھلا کہتے ہیں. کیا کسی سویلین حکومت کے اندر کوئی بڑا ڈیم بناؤ، کوئی بتا دے، باتیں ان سے کروا لو. اور وہ اسی خزانے سے وہ قرض بھی اتار رہا تھا، ڈرون حملے بھی نہیں ہو رہے تھے، بجلی بھی پوری دے رہا تھا. سب سے بڑھ کے قوم کی غیرت مقدم اس نے رکھی ہوئی تھی. دنیا کے اندر اس کا ایک ڈنکا تھا. اس وقت کیا کہا جا رہا تھا؟ اس وقت کہ جو عالمی اخبارات ہیں وہ کیا لکھ رہے تھے کہ عمران کے دور کے اندر یعنی کہ جو ٹورزم کے حوالے سے کیا کچھ نہیں لکھا ہوا. فوربس جو ایک عالمی ادارہ ہے، اس نے کیا پاکستان کو 2000 پچھلے سال یعنی اس کو پاکستان کا بہترین سال قرار یعنی ٹورزم کنٹری قرار دیا تھا. آج کیا کہا جا رہا ہے؟ امریکہ والے کیا کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو، سعودی عرب والے کیا اپنے لوگوں کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ احتیاط برتیں. تو یہ کس کی ناکامی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب؟ ابھی آپ دورہ کر کے آئے ہو، 2.25 خرب روپے آپ نے دوروں پہ خرچ کر دیے اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خزانے جیب سے. اگر وہ عمران جھوٹ بول رہا ہے نا تو لے آؤ ثبوت، قوم کے سامنے رکھ دو کہ یہ ہیں وہ یعنی کہ ذرائع اور جن سے میں نے وہ پیسے خرچ کیے ہیں سرکاری دوروں پہ. اور کوئی ایک پروجیکٹ جس سے آپ نے پاکستان کو کامیابی دلائی ہو، کوئی ایک پروجیکٹ آپ بتا دیں جو آپ نے فورن کنٹری کے ٹور کی ہوں. چلو ٹھیک ہے، فورن منسٹر کا یہ کام ہوتا ہے ٹور کرنا، لیکن کوئی اس کے اندر پیش رفت بھی ہو نا، کچھ بینیفٹس بھی ہوں. لیکن کوئی ایک آپ نے پوائنٹ اجاگر کیا جس سے پاکستان کو فائدہ ہو. اس آدمی نے 1 سال کے اندر OIC کی 2 میٹنگ کروا دی. کوئی تو مطلب ایک پوائنٹ آپ اجاگر کرو. نہ معاشی حالات ٹھیک ہیں، نہ کوئی اور ہیں، ہر قسم کے حالات ادھر ملیا میٹ ہوئے ہیں. اچھا، اب اگلی جو خبر ہے وہ خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے لیے نا یہ میرے خیال میں چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا وہ گھر بیٹھے ہی نا ایک نیلسن منڈیلا، امام خمینی، پتہ نہیں اس کو کیا کچھ یہ بنانے کے چکروں میں ہے. ابھی اس حکومت نے جو کیا وہ یہ کیا ہے کہ اب اس کے دم پہ پاؤں آیا ہے تو یہ خود دم دبا کے بھاگ گئی ہے. ابھی لوگ اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ ٹویٹس کر رہے ہیں، وہ تو میں نہیں بتا سکتا. تو ابھی یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے جتنے بھی سابقہ وزیر اعظم اور صدور گزرے ہیں ان کے جو توشہ خانہ کے طوائف ہیں اس کو پبلک کیا جائے. تو نون لیگ نے عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ کی درخواست کی اس کو واپس لے لیا. اب کیوں بھاگ رہے ہو؟ آپ کا دامن صاف ہے نا. وہ چور ڈاکو یعنی دنیا کا گندہ ترین آدمی، اس نے یعنی کہ آپ نے وہ جو منجن بیچ رہے ہیں، خانہ کعبہ والی گھڑی، مقدس چیز، یہ وہ اس کے اوپر جو منجن بیچ رہے ہیں، چلو وہ سب کچھ مان لیا. تو اب آؤ نا، آپ تو صادق و امین ہے نا، مطلب کہ بقول آپ کے آپ بڑے ایماندار ہیں، محنتی ہیں نا، پاکستان کے خدمت گزار ہیں، لگاتار دن رات محنتیں کر رہے ہیں. تو آئے نا، اب کیوں بھاگ رہے ہیں؟
یعنی آپ جب یہ آپ کریں گے تو لوگ اس کے اوپر پھر آپ کو کیا کہیں گے؟ تھو تھو ہی کریں گے نا آپ کے اوپر. وہ تو گھر بیٹھے کس نے کہا تھا آپ کو؟ اس آدمی نے، یعنی قانونی، کیونکہ سب کو پتا ہے نا وہ قانونی ہے. آپ کے جو 50-50 روپے والے کلین ہے نا، نون لیگ نے جو لیے ہوئے ہیں اور زرداری صاحب نے، وہ اپنی یعنی کہ اس کا ٹیکس بھی منی لانڈرنگ کے پیسوں سے ادا کیا ہوا ہے. اور کروڑوں کی جو یعنی گاڑیاں ہیں جو لے ہی نہیں سکتے قانونی طور پہ. پاکستان کے توشہ خانہ کا قانون ہی نہیں ہے، اس کے باوجود جو لی ہوئی ہیں. اور مریم نواز کو جو اسامہ وہ براک اوباما کی بیوی نے غریب بچیوں کی تعلیم کے پیسے دیے تھے، وہ سب کچھ اجاگر ہونا تھا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا تھا. تو اس لیے آپ دم دبا کے بھاگ گئے نا. کیوں بھاگے ہو؟ اب آؤ نا میدان میں مقابلہ کرو. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اور عمران خان کو یعنی کہ بددیانت ثابت کرو. آپ صادق و امین بنو. کیوں بھاگ رہے ہو؟ کبھی آپ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کو دہشت گردی کا جواز بنا کے پیش، یعنی کہ وہ بھی آپ عجیب قسم کی منطق پیش کر. کیوں نہیں کرا رہے بلدیاتی الیکشن؟ سندھ کے اندر بار بار کیوں ملتوی کر رہے ہیں؟ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو بڑے بھاشن دے رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس دفعہ کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ، اور یہ بہت اچھی چیز ہے. اور کل وہ بڑا کہہ رہے تھے کہ ایک آرمی چیف یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سیاست سے دور. بھائی وہ سیاست سے دور ہیں تو ان کو کون گھسیٹ رہا ہے سیاست میں؟ ابھی وہ سیاست سے دور ہے نا. تو آپ ذرا مقابلہ کرو نا میدان میں. کیوں بھاگ رہے ہو؟ ایک بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہے ہو. ابھی آپ نئے نئے ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہو، اور کبھی کوئی بہانہ اور کبھی کوئی. یعنی کوئی خدا کا خوف کرو اور اس ملک کے اوپر رحم کھاؤ. ابھی جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جنوری کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد کے اندر ڈیرے ڈالنے کا فیصلہ کر لیا. وہ لاہور سے واپس بنی گالہ شفٹ ہونے کا انہوں نے فیصلہ کیا. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جنوری کے پہلے ہفتے میں بنی گالہ شفٹ ہو جائیں گے، اور یہاں سے بیٹھ کے وہ پھر سیاسی جو اپنی سرگرمیاں ہیں اس کو چلائیں گے. تو اور بلکہ آخر میں ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ طارق جمیل صاحب کو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا جب وہ کینیڈا کے ابھی ریسنٹلی دورے پہ گئے ہیں، تقریباً 4-5 دن ہوئے ہیں. تو وہاں پہ ان کو دل کا دورہ پڑا ہے، تو ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے. اور ان کے جو بیٹے ہیں یوسف جمیل، وہ ان کا ابھی ٹویٹس آیا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ والد صاحب اب خیریت سے ہیں اور دعاؤں کی درخواست ہے، اور وہ اب ان کی جو حالت ہے وہ پہلے سے بہتر ہے. تو تمام پاکستانی ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستملہ نصیب فرمائے. آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.